سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس یہ واپس نہیں ہو رہے ہیں کفر و نفاق سے۔ او کصیب من السماء یا ان کی مثال زوردار بارش کی ہے جو آسمان سے ہو، یا تو ایک کہ آسمان سے حکم ہوتا ہے تب بارش آتی ہے، اور یا یہ کہ آسمان سے مراد اوپر کو کہتے ہیں کل ما ازلت و فوقک فهو السماء، اور یا یہ کہ من السماء نسبت الى الجہت ہے آسمان کی طرف سے، بے شک بادل نیچے لٹکے ہوئے، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ سید موسلادھار بارش، موسلادھار بارش زمین پختو کی نمو آئیو بشیبو شیبو بارا اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کے وہ جا نہ سکے۔ سید ایسی بارش جو روڑے پتھرے لڑکا دے ساتھ، یرسل السماء علیکم مدرارا، ایسی بارش جو زمین پر روڑے پتھرے کو اڑا لے تب جا کے زمین سیر ہوتی ہے۔ اشتوں میں منتخب کے بعد موڑ بارا ہوتے، خدا ہے موڑ بارا ہوتے، کمزور بارش سے گرمی پڑتی ہے، زمین ہف چھوڑ دیتی۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون مصر میں، تو ابلیس اس کے پاس آیا، اس نے کہا خدا ہو گیا، کہا وزیر بھی تو کوئی ہونا چاہیے، کام تم کیسے کراؤ؟ اس طرح کو کہا مجھے بنا، بس میں آپ خدا اور میں تیرے خدائی کا وزیر۔ مصر میں قحط سالی پڑ گئی، سخت ترین قسم کے حالات تھے، کئی سال سے بارش نہیں ہوئی۔ لوگ فرعون کے پاس آئے کہ خدا آپ ہے اور بارش نہیں ہو رہی اور فصلیں سوکھ گئی، جانور ہلاک ہو رہے۔ فرعون نے وزیر کو بلایا ابلیس، اس نے کہا بے فکر رہے، آج رات کو بارش برسا دے۔ ابلیس نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دیا کہ اوپر ہو جاؤ فضا میں اور سب مل کے پیشاب کرو۔ لاکھوں شیطانوں نے فضا میں پیشاب کیا، جب صبح لوگ اٹھے تو زمین گیلی ہے، لوگ خوش ہو گئے کہ آپ کے خدا ہے۔ آخر ہم نے کہا اور اس نے بتلا دیا، لیکن تعفن اور بدبو بہت زیادہ تھا۔ لوگ فرعون کے پاس آئے کہ یہ تو ہم نے مان لیا کہ آپ خدا ہے اور بارش برسا دے، لیکن ایسی بدبو کبھی نہیں دیکھی، لوگ مر رہے، ہلاکت ہو رہی لوگوں کی۔ فرعون نے پھر ابلیس کو بلایا، اس نے کہا خدا تو بن بیٹھا ہے، بارش میں برساؤں، میں جب بھی برساؤں گا یہی والی بارش ہوگی، میرے پاس دوسری بارش نہیں، جس ملک کا تو خدا ہو وہاں کا میں وزیر اور یہ وہاں کی بارش۔ یہ تو اللہ ہے جو رحمتوں کے بہارے نازل کر دیتا ہے، یہ تو اللہ جل جلالہ امن والو عز شانو ہے جو رحمت کی بارشیں برساتا ہے۔ باران کی در لطافت تباش خلاف نیس، دردار لال رویا جو در شور ابو مخص۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر قوم کے لیے، امت کے لیے استسقاء کرنے کے لیے باہر نکلے، دستور ہے کہ استسقاء میں آبادی سے باہر جاتے، حنفیہ کے نزدیک اشراق کا وقت وہاں گزار لیتے اور وقت داخل ہونے کے بعد سب مل کے دو رکعت اپنی اپنی پڑھ لیں، اور تیسرے دن امام 2 رکعت پڑھا لے جماعت سے، مختصر خطبہ دے اور دعا مانگے اور تحویل رضا کریں۔ دستور الہی ہے، سنت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو پیغمبر نے اپنی قوم کو لے کے باہر نکلے خدا سے استسقاء کرنے کے لیے کہ یا رب بارش برسا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ابھی ابھی آپ سے پہلے ایک چوئنٹی آئی تھی اور اس کے ساتھ وہ پوری قوم تھی، اور اس نے ایسا واویلا کیا اور زاری کی کہ میں نے اس کی درخواست منظور کر لی اور بارش کا فیصلہ ہو گیا، آپ واپس جائیں۔
اللہ ایسا مہربان کریم اور رحیم. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استسقاء کے اندر جانور کو بھی باہر لے جائے، گائے، بھینس سے، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، ان کو بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے، گھاس نہیں ملتی، پانی اچھا نہیں ہوتا. اخبار میں آیا ہے کہ بلوچستان کے راستے میں کراچی کے لوگ گزر رہے تھے، ایک جگہ رک گئے تو بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور ان کے کولروں کو چاٹنے لگے پیاس کی وجہ سے. ان کے پاس جتنا پانی تھا وہ سارا ان کو ڈال دیا، وہ پینے لگی، پورا اوڑا گیا پانی کو. کوئی بڑا سیٹ تھا، اس نے حکم دے دیا کہ بھائی ٹینک منگواؤ جتنے بھی مہنگا ہے. کسی نے اس کو طریقہ بتایا کہ آپ اسی دھوپ میں مسلح ڈال کے وضو کر کے، اس نے دھوپ میں مسلح ڈالا اور نماز پڑھنے شروع کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی. اس کے بعد بارش شروع ہوئی. اتفاق سے اس دن ہمارا وہاں سے گزر ہوا، ہمیں تعزیت کے لیے اپلدار جا رہے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت بہت تباہی ہو گئی اور گھاس نہیں ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، بہت تکلیف ہے. آپ نے دعا میں کہا اللہم اسقنا غیثا. تفصیلی دعا اس طرح ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا غدقا طبقا جللا صحاء سیبا نافعا غیر ضار یا رب العالمین. بادل ادھر سے بھی آیا اور ادھر سے بھی آیا، اور جہاں حضرت خطبہ دے رہے تھے وہاں رک گیا اور بارش برسنی شروع ہوئی. اگلے جمعے تک بارش ہوئی. اگلے جمعے کو وہ شخص یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضرت راستے ٹوٹ گئے اور بہت ہی مال مویشی زیادہ پانی سے مر رہے ہیں، انسان بہت کمزور ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ علی الاکام والزراب والجبال، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، جنگلوں پر آبادی کو معاف فرمائے. مدینہ منورہ سے بادل چھٹ گئے، چاروں طرف بارش ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ ایسا چمک رہا ہے جیسے تاج. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. او کصیب من السماء، یا جیسے موسلادھار بارش ہو آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہو، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو. جھاڑوں کے موسم میں جب بھاری برف جھاڑا ٹوٹے، قسم قسم کے گھو اور قسم قسم کے چمک دمک، اور جنگل اور دشتوں کے اندر جو مسافر پھنس جاتے وہ گھبراتے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر دیتے ہیں یہ انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، آسمانی بجلی سے بچتے ہوئے، حذر الموت، موت سے ڈر کر. اتنی زور کی بجلی کڑکتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ گئی. اللہ کا نظام، قیامت اسی طرح ہی دکھائے گا. اور اس کی عجیب عجیب تفصیلات ہیں. وہ عموماً کسی کے پیچھے گرتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے، وہ کڑک تندر. ایک درخت پہ آیا، وہاں سے دوسرے درخت پہ، وہ آدمی پہلے وہاں تھا، اب ادھر آیا ہوا. دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے، ایک سیاہ ہو گیا، تکلیف کوئی نہیں، دوسرا بالکل صحیح سلامت ہے، روح نکل گئی. کڑک، سائقہ، سوائق اس کی جمع ہے. السائقہ کے نام سے ابن حجر حیثمی کی کتاب بھی ہے. آسمانی تندر، آسمان سے اکٹھی ایسی بجلی خطرناک گرتی ہے، اس کو کہتے ہیں تندر. اور بہت زیادہ پانی ایک جگہ گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھڑک. چھڑک جس طرح یہ جنگل میں بیٹھے ہوئے لوگ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسنے سے بجلی اگر گرنے لگے ان پر تو بچ نہیں سکتے، اس طرح اسلام کے فتوحات اور غلبہ ان منافقوں کی چال چلن سے کبھی بھی نہیں روکے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ ہم دزم، ان کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو. کافر خدا سے بچ سکتا ہے؟ کافر ہے کیا چیز؟
ایک بیکار فضول مخلوق ہے. اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، اللہ وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے، اور عالم ایران دردنی ویران کند، پورے جہان کو آنکھ کے جھٹکنے میں ختم کر لے. یا اللہ حفاظت فرما، اے ہمارے گناہ خطیئات تقصیرات معاف فرما، اے اللہ بندوں کے جرائم معاف فرما. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. کلما ضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشن ہو جائے ان کے آگے یہ چلنے لگتے ہیں اس میں. لیکن آسمانی بجلی کی روشنی اتنی تو نہیں ہوتی کہ آدمی گھر چلا جائے. کیوں؟ کبھی وہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اللہ جب کبھی وہ روشن ہو جائے ان کے آگے وہ برق، یہ چلنے لگتے ہیں. اس منافقانہ چال کی وجہ سے ان کو جو مہلت دی جاتی ہے یہ نفاق کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ اندھیرا ہو جائے قاموا، حیران پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ختم کر دیتا ان کی قوت سنوائی اور ان کی قوت بینائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر.